تو ابھی ہم نیکسٹ یہ جانیں گے کہ اسم الفاعل بنتا کیسے ہے، یہ والا جو ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ابواب جو پڑھے تھے اس میں ہم نے ثلاثی مجرد پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد وہ ہے جن کے مادے میں 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، اور 99.99% کیسز میں 3 حروف والا ہی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ پھر ہم نے کہا اس کے علاوہ بھی ایک باب تھا جس کے اندر یہ 3 حروف اصلی تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن کچھ ایڈیشن ہم اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہی کام ہم اردو میں بھی کرتے ہیں۔ مثلا یہ ایک لفظ ہے کھانا، ٹھیک ہے، سمجھ لے کہ وہ یہ لفظ ہے۔ اچھا، میں اس میں اپنی طرف سے کوئی ایک حرف ایڈ کر لیتا ہوں، اور کہاں کرتا ہوں؟ پہلے اور دوسرے کے بعد اور تیسرے سے پہلے، مطلب اس جگہ کر لیتا ہوں، لام کا اضافہ کر لیتا ہوں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ کھلانا۔ تو کھانے سے کھلانا بن گیا۔ کیا کیا میں نے یہاں پر صرف اور صرف ایک لام ایڈ کر دیا اور اس کا معنی ہی ٹوٹلی چینج ہو گیا۔ تو یہی کام عرب بھی کرتا ہے۔ تو وہ جو ثلاثی مجرد ہے جس کے اندر 3 اصلی حروف ہوں گے، تو اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے ہوں گے کہ جس کے اندر یہ 3 حروف اصلی تو ہوں گے ہی ہوں گے، اسی طرح کی کوئی ایڈیشن ہم اپنی طرف سے، ہم مینس کہ اہل عرب نے یا اہل زبان نے اس میں ایڈیشن کی ہوئی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مزید فی، اور یہ ابواب ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 6 باب ہے ٹوٹل، اور یہ ہے تو 12، لیکن ہم نے پڑھے 8 ہے، کیونکہ قرآن میں موسٹلی یہ 8 ہی، زیادہ تر موسٹ آف دا ٹائم یہ 8 ابواب استعمال ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے 8 ہی پڑھے تھے۔ اچھا، اور ان کے نام ہمیں پتہ تھا کہ باب ضربا، نصرا، فتحا، باب سمعا، حاسبا اور کرما۔ اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو نہیں پتہ وہ کائنڈلی ہمارا پچھلا لیکچر دیکھ سکتا ہے۔ اور اس میں ہم نے باب افعال، تفعیل، باب مفاعلہ، باب تفعل، باب تفاعل، انفعال، افتعال اور استفعال۔ 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ ہم نے 8 باب پڑھ لیے تھے ثلاثی مزید فی کے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ان کے ماضی مضارع پڑھ لیے تھے، اور تو اگر آپ دیکھیں تو ثلاثی مجرد کے ایک تو ماضی ہوگا اور ایک مضارع ہوگا۔ مضارع بھی پتہ ہے کہ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کو ملا کے یہ آپ کا مضارع بنتا ہے۔ سملرلی اس کے بھی ایک ماضی ہوگا اور ایک مضارع ہوگا۔ تھوڑا سا ریفریش کرا دیتے ہیں، لیٹ سے باب ضربا، تو باب ضربا کا کیا تھا؟ ضربا، اور اس کا مضارع تھا یضربو، ضربا یضربو، ٹھیک ہے۔ باب نصرہ، نصرہ ینصر، فتح یفتح، سمع یسمع، حسب یحسب اور کرما یکرمو۔ اسی طرح باب افعال تھا، تفعیل تھا، فعل یفعل، وہ آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب لازم بات ہے جب ثلاثی مجرد کو کوئی فعل ہوگا
ٹھیک ہے، اب کوئی باب ہوگا تو ثلاثی مجرد میں ہم نے کہا کہ ماضی بھی ہے مضارع بھی ہے، اسی طرح ثلاثی مزید فی کا ماضی بھی ہے اور مضارع بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو اسم الفاعل بننا ہے وہ اگر آپ نے ثلاثی مجرد سے بنانا ہے، ثلاثی مجرد مینس کہ جس کے اندر صرف اور صرف پہلے صیغے میں 3 ہی حروف اصلی ہوں گے، جس طرح یہ ضربہ ہے، ٹھیک ہے، 3 ہی حروف اصلی ہے اس کے اندر، ضاد، را اور با، اور یہ پہلا صیغہ ہے، پہلا صیغہ لازمی ہے۔ تو پہلے صیغے میں جو 3 حروف اصلی ہوں گے جس فعل کے اندر، وہ اگر آپ نے اس باب میں سے اسم الفاعل بنانا ہے تو وہ آپ نے بنانا ہے فاعل کے وزن پہ، فاعل، یہ وزن ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارا ایک فا سٹینڈرڈ کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے، اور درمیان میں ہم نے فا اور عین کے درمیان ایک الف ایڈ کر دیا، تو یہ فاعل بن گیا۔ اب آپ کے پاس کوئی بھی مادہ ہو، ٹھیک ہے، 3 حروفی، اور آپ نے ثلاثی مجرد میں سے اسم الفاعل بنانا ہو تو آپ فا، عین اور لام کو اس میں فٹ کر دے، سوائے ایک باب کے، اور وہ ہے باب کرما۔ یہ جو باقی 5 باب ہے ان میں آپ نے اسم الفاعل یہ اسی صورت بنانا ہے، اسی پیٹرن پہ بنانا ہے۔ مثلا آپ کے پاس ایک مادہ ہے نون صاد را، ٹھیک ہے، تو آپ کا فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، تو فا اور عین کے درمیان ہم نے الف ایڈ کیا ہوا ہے، میں اگر یہ نون تھوڑا سا ادھر لکھ دوں تو الف ایڈ کر دے تو یہ کیا بن گیا، ناصر، مدد کرنے والا، ٹھیک ہے، فاتح، فاتح، فتح کرنے والا، سامع، 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 سننے والا، اور حاسب، گمان کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیم، لام اور سین، جالسن، بیٹھنے والا، ٹھیک ہے۔ اچھا، فار دیٹ میٹر آپ کوئی بھی مادہ لیں جو کہ یہ جو 5 باب ہے، باب ضربہ، نصرہ، فتحہ، سمعہ اور حاسبہ، ان میں سے کسی بھی باب کے اوپر آپ اس مادے کو جب بھی فٹ کریں گے تو اس باب میں سے اگر آپ نے اسم الفاعل بنانا ہے تو وہ اس ڈائی کے اوپر بنے گا، اور اس کے سامنے ہم نے مثال آپ کے سامنے لکھ دی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ مضارع سے تو نہیں بنتا، تو یہ یضربو آپ کا کٹ گیا۔ تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسم الفاعل جب بھی آپ نے ثلاثی مجرد سے بنانا ہے تو وہ ماضی سے بنے گا، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ فاعل کے ڈائی پہ بنے گا، سوائے باب کرما کے، اور کرما والا بنے گا فعیل، فعیل کے وزن پہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال اگر آپ دیکھیں، باب کرما کا ہی عام مادہ لے لیتے ہیں، کاف، را اور میم، تو میں اس کے اندر وہ ڈال دیتا ہوں، فا ہمارا کاف ہے، عین ہمارا را ہے، یا اپنی جگہ پہ آ گیا، اور لام ہمارا میم ہے، تو یہ بن گیا کریمن، ٹھیک ہے، کریمن۔ تو کریمن آپ کا بیسیکلی اسم الفاعل ہے ثلاثی مجرد میں سے، اور یہ باب کرما کا ہے۔ تو باب کرما کا جتنا بھی ہے اسم الفاعل جیسے آپ بنائیں گے، جب بھی آپ بنائیں گے تو وہ آپ فعیل کے وزن پہ، تو آپ کو قرآن میں فعیل کے وزن پہ ثلاثی مجرد میں سے کوئی بھی لفظ ملے گا تو وہ اسم الفاعل ہوگا۔ حسیب، ٹھیک ہے، سمیع، سریع، جلد، حساب لینے والا، ٹھیک ہے، تو سریع بہت جلدی کرنے والا، سریع۔ تو آپ کو یہ 2 چیزیں یاد رکھنی ہے، اسم الفاعل جب بھی آپ نے بنانا ہو، ثلاثی مجرد سے بنانا ہو تو وہ ایک تو بنے گا ماضی سے،
اور ماضی میں اس کا یہ والا پیٹرن ہوگا، یہ ڈائی ہوگی ان 4-5 بابوں کی، اور جو باب کرما ہے اس کی ڈائی ہوگی فعیل. ٹھیک ہے. تب آپ قرآن پڑھیں، آپ کو جیسی ہی ہوئی قرآن میں ہے نا جاعل یا جاعلو کا یا جاعل بنانے والا، تو انی جاعلو کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو بنانے والا ہوں. تو اب یہاں سے تنوین کیوں چلی گئی؟ وہ چونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو اس وجہ سے جاعلو کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاعلن ہے. ٹھیک ہے. تو جاعلن، فاعلن، ضاربن. اچھا وہ جو ہم نے ضارب پڑھا تھا ضربا، تو وہ ہے ضاربن. تو ضاربن آپ کا اسم الفاعل ہے باب ضربا سے. فاتح، سامع، حاسب اور کریم. یہ ہو گیا آپ کا ثلاثی مجرد میں سے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ. اچھا یہی اسم الفاعل اگر میں بنانا چاہوں ثلاثی مزید فی سے، تو وہ ماضی سے نہیں بنے گا. ثلاثی مجرد میں سے وہ ماضی سے بن رہا تھا اور مضارع سے نہیں بن رہا تھا. تو اسی طرح ثلاثی مزید فی میں وہ ماضی سے نہیں بنے گا، اس کا الٹا ہے اور مضارع سے بنے گا. تو میں اپنی آسانی کے لیے یہ والا پورشن مٹا دیتا ہوں، ثلاثی مجرد والا، تاکہ ہمارے پاس سپیس آ جائے. اچھا اب اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ہم سیکھتے ہیں. جو پہلا ایکشن آپ نے کرنا ہے، جو آپ نے سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو علامت مضارع ہے نا، علامت مضارع کو ہٹا کر میم مضموم، ٹھیک ہے، میم مضموم مینس کے میم پیشمو سے تبدیل کر دیں. مضموم کہتے ہیں ضمہ کو، ضمہ کہتے ہیں پیش کو. ٹھیک ہے. تو علامت مضارع جو بھی ہوگا وہ یا ہو سکتا ہے، تا ہو سکتا ہے، الف ہو سکتا ہے اور نون ہو سکتا ہے، جو کہ ہمارے پاس علامت مضارع ہے. تو علامت مضارع آپ ہٹائیں اور اس علامت مضارع کی جگہ میم مضموم یعنی پیش والا میم لگا دیں. اچھا جو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، وہ جو آپ کا لام کلمہ ہے، لام کلمے کو تنوین دے دے، ضمہ والی پیش والی تنوین دے دے. ٹھیک ہے. اچھا اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا جو عین کلمہ ہے، عین کلمہ کے نیچے ہر صورت زیر لگا دے. اگر زیر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے، اگر زبر ہے یا پیش ہے تو اس کو مٹا کے زیر لگا دیں. تو یہ 3 کام کرنے کے بعد آپ کا اسم الفاعل تیار ہوگا ثلاثی مزید فیہ میں سے. اچھا اب ہم ان ابواب جو میں نے آلریڈی لکھے ہوئے ہیں، اب چونکہ یہ ماضی سے نہیں بنتا، مضارع سے بنتا ہے، تو میں وہ مضارع ڈائریکٹ لکھ دیتا ہوں، یا چلے آپ کی کنزمپشن کے لیے باب افعال، افعل یفعل. تو میرے پاس ایک مادہ ہے میم سین اور لام، نہیں
تو میرے پاس ایک مادہ ہے سین، لام اور میم، ٹھیک ہے، ایک روٹ ورڈ ہے. اب میں نے اس کو باب افعال میں ڈالنا ہے. تو باب افعال کی ماضی ہے افعل، یفعل. تو ہم نے کہا کہ ماضی سے تو بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسم الفاعل تو بنتا ہے آپ کا مضارع سے. اب میں اس کے اندر یہ علامت مضارع ہے، یہ فا ہے، یہ عین ہے، یہ لام ہے، یہ مادہ میں ڈال دیتا ہوں. تو یہ آپ کا بن گیا یس، لام کے نیچے زیر ہے اور یسلمو، تو یہ بن گیا اسلم یسلمو، ماضی مضارع، اسلم یسلمو، افعل یفعل کے وزن کے اوپر. اب میں کہتا ہوں کہ اسلام لانے والا، یہ اس کا تو مطلب ہے کہ اسلام لایا، ٹھیک ہے، کسی نے اس کو اسلام لانے کے لیے کہا، اور یہ یسلمو ہے وہ، یہ اس کا ماضی کا ترجمہ ہوگا، یہ مضارع کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب اس کا جو اسم الفاعل ہے وہ ہم نے کہا کہ وہ بنتا ہے مضارع سے، ماضی سے نہیں بنتا. تو ماضی جس طرح میں نے اس کی ڈائی پہ کراس لگایا تھا ادھر بھی لگا دوں. اب آپ آ جائیں ان سٹیپس کے اوپر. علامت مضارع ہٹا کر میم مضموم، تو علامت مضارع میں نے پورا کا پورا ہٹایا اور میم مضموم لگا دیا، ٹھیک ہے. لام کلمہ جو ہے آپ کا، اگر بلکہ آپ سمجھ رہے کہ چلو پہلے یہ والا کام کر لیتے ہیں، جو آپ کا لام کلمہ ہے اس کو تنوین دے دے، تو یہ کر دیا. عین کلمہ اس کے نیچے ہر صورت زیر ہونی چاہیے، تو یہ آپ کا عین کلمہ ہی ہے اور اس کے نیچے خوش قسمتی سے زیر ہی ہے، تو یہ آپ کا بن گیا اسم الفاعل ثلاثی مزید فیہ کا مسلمن، ٹھیک ہے، مسلمن. اچھا، تو جیسی ہم چونکہ پتہ ہے کہ یہ مشتق ہے، ہم مشتق کی پڑھ رہے ہیں نا، تو مشتق بھی اسماء ہوتے ہیں، اسم ہے، اسم الفاعل کے ساتھ بھی اسم لکھا ہوا ہے. تو جب بھی آپ اسم کا نام سنیں تو آپ کے پاس وہ جو چار آسپیکٹس ہیں، اس کی جنس کی، اس کی عدد کی، اس کے اعراب کی اور اس کی وسعت کی، وہ چیزیں آپ کے ذہن میں فوراً آ جانی چاہیے. تو یہ اگر مسلمن ہے تو یہ مذکر ہے اور یہ رفع میں ہے، ٹھیک ہے. تو میں اگر اس کو جرم وہ نصب والی تو وہ مسلمن، جر والی مسلمن. یہ ایک مسلمان ہے تو دو مسلمان مسلمان ہے، اور دو نصب والے مسلمان مسلمین اور جر والے مسلمان مسلمین، اور اس کی جمع رفع والی مسلمون، اور اس کی نصب اور جر والی حالت مسلمین مسلمین. تو یہ آپ نے اس کا جنس کور کر لیا کہ یہ مذکر ہے. اسی طرح اس کا مؤنث مسلمتن، تو مسلمتن، 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 مسلمتان، مسلمتین، مسلمتین، اور مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. تو آپ نے وہ سارے آسپیکٹس اعراب والے بھی کور کر لیے دیکھ کے، مذکر مؤنث بھی آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے. آپ نے اس کی عدد بھی دیکھ لی کہ مسلمن اور مسلمان اور مسلمون، وہ بھی آپ نے دیکھ لیے. تو وہ چاروں چیزیں، چاروں آسپیکٹ آپ کے ذہن میں فوراً آ جانی چاہیے کہ لکھا تو یہ ایک ہی لفظ ہے، تو اس کے مؤنث بھی ہوگا، یہ دو بھی ہوں گے، یہ جمع بھی ہوں گے، یہ رفع میں بھی ہوں گے، یہ نصب میں بھی ہوں گے، اور یہ جر میں بھی ہوں گے. وہ جو پوری کی پوری ایک گردان تھی جو ہم نے عدد، جنس، اعراب کی جو نا کہ اسم کی اعرابی حالت، وہ جو ہم نے ایک لیکچر دیا تھا اس میں آپ دیکھ لیں. مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ پرابلی کون سا لیکچر ہے، لیکن آؤٹ آف دی 68 کوئی ہوگا، کوئی چھٹا ساتواں لیکچر ہمارا اس سلسلے میں بھی ہے، تو اس کو آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ ہے آپ کا مسلمن. تو یہ آپ کا اسم الفاعل ہو گیا، اور کہاں سے ہو گیا؟ ثلاثی مزید فی میں سے، اور باب افعال کا. اچھا، باب تفعیل میں ایک لیتا ہوں، عین، لام اور میم، ایک مادہ ہے. تفعیل آپ کو پتہ ہے
کہ اس کا جو ماضی ہے وہ ہے فعل یفعل، فعل یفعل، ٹھیک ہے. چونکہ یہ بنتا مضارع سے ہے ثلاثی مزید فی میں، تو میں اس کے اندر احتیاطاً آپ کا یہ مادہ ڈال دیتا ہوں. تو یہ ہو جائے گا علم، علم یعلم، تو علم یعلم تعلیما، ٹھیک ہے، تفعیل وہ اس کا مصدر ہو گیا. اب میں نے اس میں سے اسم الفاعل بنانا ہے، طریقہ وہی ہے، علامت مضارع ہٹا کے میم مضموم لگا دے. جو جو چینجز میں کر رہا ہوں وہ میں ریڈ سے لکھ دیتا ہوں. اس کو آپ تنوین دے دے، اور اس کا اگر زیر نہیں ہے تو زیر دے دے. تو معلمن، تو عربی میں معلمن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں ہم معلم پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس آخر والے کو ہم اردو میں ساکن پڑھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح اسلم، اسلم یسلم مسلمن، تو ہم آپ نے دیکھا ہوگا ہم مسلم پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آخر والے کو اردو میں عام طور پر ہم ساکن پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو مسلم، معلم، تو یہ ہے معلم، ٹھیک ہے. اگر آپ غلطی سے معلم پڑھ لیں تو پھر اس کا معنی کچھ اور ہوگا، وہ بھی ہمارا ایک الگ ٹاپک ہے، اور وہ اسم المفعول والا ٹاپک ہوگا. اچھا، ایک مفاعلہ میں ہے جیم، حال، ہا اور دال، ایک مادہ ہے، ٹھیک ہے. تو باب مفاعلتن کیا تھا؟ فاعل یفاعل، فاعل یفاعل، ٹھیک ہے. یہ اس کا ماضی ہے، یہ اس کا مضارع ہے. اور اس باب کی ساتھ ساتھ چلے یہ بتا دوں کہ باب تفعیل کی کیا خصوصیت تھی، کہ اس میں اہتمام پایا جاتا ہے بتدریج، اہتمام کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو علمہ کا مطلب ہے کہ اس نے سکھایا، لیکن بڑے اہتمام کے ساتھ، زور و شور کے ساتھ، اور بتدریج، آہستہ آہستہ کر کے سکھانا. مفاعلہ ہم نے کہا تھا کہ اس میں کوئی مقابلے کا عنصر ہوگا. اس میں دو پارٹیز، دو بندے، دو گروپس ہوں گے جو کہ آپس میں مقابلہ کر رہے ہوں گے، اور ایٹ ون گیون ٹائم ایک فاعل ہوگا، ایک مفعول ہوگا. جیسی یہ ایک پارٹی کا بس چلے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اوپر جب حاوی ہوگا تو وہ فاعل بن جاتا ہے، کرنے والا بن جاتا ہے. دوسرا بیچارہ مفعول بن جاتا ہے. فٹ بال کی ٹیم لے لینا، ایک گول کر رہا ہے تو دوسرا گول بچا رہا ہے. ساتھ ہی جیسے ان کو بال ملتی ہے پھر وہ گول کرنے والے بن جاتے ہیں اور دوسرے ڈیفینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں آپس میں کوئی نہ کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک فاعل ایک مفعول چل رہا ہوتا ہے. اسی مادے کو اگر میں اس میں ڈال دوں تو یہ ہو جائے گا جاہدہ، جاہدہ یجاہد. تو اسم الفاعل بنانا ہے. یہی تینوں سٹیپس اپلائی کر دیں. علامت مضارع ہٹا کے میم مضموم لگا دے، ادھر تنوین لگا دے. تو یہ ہے مجاہدن، مجاہد، جہاد کرنے والا، ٹھیک ہے. تو جاہدہ یجاہد، مجاہدن اس کا اسم الفاعل ہو گیا. اچھا، اب آتے ہیں جناب باب تفاعل کے اوپر. تفعل یتفعل، تفعل یتفعل، ٹھیک ہے. باب تفاعل، تفعل یتفعل، اور اس کا مادہ
काफ बा और रा एक मादा है और मैं बाब तफ़ाउल में डालता हूँ। बाब तफ़ाउल का माजी है तफ़ाअला या तफ़ाअलू, तो ये बन जाएगा तकब्बरा या तकब्बरू, तकब्बरा या तकब्बरू। ठीक है। अच्छा, अब इस्मुल फ़ाइल बनाना है, वही तीनों स्टेप्स। या अलामत मुज़ारे को हटा के मीम में मज़मूम, क्योंकि माजी से बनता नहीं है। ठीक है। इसको आखिर वाले को तनवीन। अब हमने कहा कि आपका जो ऐन कलमा है इसके ऊपर हमेशा ज़ेर होगी, यहाँ पर ज़बर है, तो ये ज़बर हटा के आप यहाँ पर ज़ेर दे दे, तो ये बन जाएगा मुतकब्बिरुन, मुतकब्बिर। तो कहते बड़ा मुतकब्बिर शख्स है, तो तकब्बुर करने वाला। ठीक है। तो ये इसका आपका इस्मुल फ़ाइल बन गया सलासी मज़ीद फ़ी से बाब तफ़ाउल में, तो मुतकब्बिर या मुतकब्बिरुन। अच्छा, बाब तफ़ाउल शीन बा और हा, तो बाब तफ़ाउल है तफ़ाअला या तफ़ाअलू, तफ़ाअला या तफ़ाअलू। यही मादा, इसमें भी वही कंपटीशन वाली, कंपटीशन इन सेंस कि इसमें दो ग्रुप्स, दो बंदे, दो पार्टीज़ वो इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, आपस में, और क्या कर रहे होंगे, जिस तरह मफ़ाइला में थे तो इसी तरह तफ़ाउल में भी होंगे। लेकिन यहाँ पर तो एक फ़ाइल बन रहा है, एक मफ़ूल बन रहा है एट वन गिवन टाइम, लेकिन यहाँ पर वो दोनों एट वन गिवन टाइम दोनों ही फ़ाइल होंगे। ठीक है। मतलब तफ़ाखरा, तफ़ाखर का मतलब ये है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर फ़ख्र करते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर फ़ख्र करना, मैं अपनी चीज़ें सुना रहा होता हूँ, अबाव अजदाद, बैंक बैलेंस, और सामने वाला अपना सुना रहा होता है, तो दोनों एट अ टाइम फ़ाइल होते हैं। तो तफ़ाउल में और मफ़ाइल अबाब में ये सिर्फ फ़र्क है। अच्छा, मैं अगर इसमें ये वाला मादा डाल लूँ तो ये हो जाएगा तशाबहा तशाबहा यतशाबहु, तशाबहा यतशाबहु। ठीक है। अब मैंने इसको इस्मुल फ़ाइल बनाना है, तो इस्मुल फ़ाइल के वही तीनों स्टेप्स, अलामत मुज़ारे को हटा के मीम मज़मूम, आखिरी वाले को तनवीन, और जो आपका ऐन कलमा है उसको आपने हर सूरत ज़ेर देनी है, तो इसके ऊपर ज़बर है, तो ये मुतशाबिहुन। ठीक है। तो तशाबहा यतशाबहु, मुतशाबिहुन या मुतशाबिह, तो ये उसका इस्मुल फ़ाइल बन गया। अच्छा, बाब इन्फ़िआल की तरफ आते हैं, और बाब इन्फ़िआल में हम मादा डालते हैं हा, रा और फ़ा। इनफ़अला यनफ़इलु, इनफ़अला यनफ़इलु, बाब इन्फ़िआल। ठीक है। इनफ़अला यनफ़इलु, माजी से चूँकि बनता नहीं है तो ये वैसे ही कट गया। इसके अंदर मैं ये मादा डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा इन हरफा यन
हारिफू, तो इन हरफा यन हारिफू। अच्छा, इस्मुल फ़ाइल बनाना है एज़ यूजुअल, माजी से नहीं बनता, मुज़ारे से बनता है। मुज़ारे से बनता है तो कैसे बनता है? स्टेप नंबर 1, अलामत मुज़ारे हटा के मीम पेश मीम मज़मूम लगा दे, आखिरी वाले को तनवीन दर दे, और आयन कलमा ऑलरेडी ज़ेर है तो ज़ेर। तो मुनहरिफुन या मुनहरिफ, मुनहरिफ ये इस्मुल फ़ाइल है, इनहिराफ करने वाला। ठीक है, तो मुनहरिफ इनहिराफ करने वाला। इफ्तअला यफ्तइलु, इफ्तअला यफ्तइलु, बाबे इफ्तिआल, नून ज़ाद और रा, ये एक मादा है, मैं बाबे इफ्तिआल में डालता हूँ, तो ये बाबे इफ्तिआल की माजी मुज़ारे इफ्तअला यफ्तइलु, नून ज़ाद और रा में इसमें डालता तो ये हो जाएगा इंतज़रा, इंतज़रा यंतज़िरु, इंतज़रा यंतज़िरु। ठीक है, इफ्तिआलन तो इंतज़ारन या इंतज़ारुन, वो उसका मस्दर हो गया। अब मैंने चूँकि इस्मुल फ़ाइल बनाना है, कैसे बनाना है? ये अगेन वही स्टेप्स, माजी से नहीं बनेगा, मुज़ारे से बनेगा, अलामत मुज़ारे हटेगा, मीम मज़मूम लगेगा, तनवीन लगेगी, और आयन कलमा के नीचे ज़ेर, वो ऑलरेडी ज़ेर है, तो ये है मुंतज़िर। मुंतज़िर का मतलब है इंतज़ार करने वाला। अगर ये मुंतज़र हो जाए तो वो आपका कुछ और ही कहानी बनती है, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे, एक एक करके हम ये पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और मादा है नून स्वाद रा, और बाब इस्तिफ़ाल। ठीक है, और इस्तिफ़ाल हमने कहा था कि उसमें मादे की तलब होती है, तो नसरा की तलब है, मदद मांगने की तलब है, गैन फ़ा और रा गफ़रा मग़फ़िरत की तलब है, तो ये है इस्तफ़ाला। यस्तफ़इलु, इस्तफ़अला यस्तफ़इलु। ठीक हो गया। अब मैं इसमें ये नून स्वाद और रा डाल देता हूँ, अलीफ सीन और ता, ये तो वही स्टैंडर्ड है। फ़ा के अंदर हमारा नून है, इस तन सौरा, यस तन सिरू, तो इस तन सरा यस तन सिरू, इस्तिनसारुन या इस्तिनसारन, उसका हो गया मस्दर। अब मैंने चूँकि इस्मुल फ़ाइल बनाना है, कैसे बनाना है? यही स्टेप्स है, माजी से नहीं बनेगा। जिस जिस तरीके से बनाना है, अलामत मुज़ारे हटाए, मीम मज़मूम लगा दे, आखिर वाले को तनवीन दे दे, आयन कलमा ऑलरेडी ज़ेर है तो ज़ेर ही रहने दे, तो ये मुस्तनसिर। मुस्तनसिर का मतलब है मदद करने वाला। ठीक हो गया। तो यहाँ से आज के टॉपिक हमारा फ़िलहाल ये ख़त्म हो गया। इस्मुल फ़ाइल का लेक्चर हो गया थोड़ा सा लंबा, लेकिन सिर्फ इस्मुल फ़ाइल पे मैं ज़्यादा ज़ोर दे रहा था, ये लंबा हो गया। तो इस्मुल मफ़ऊल इतना मुश्किल नहीं है, वो मैं इधर ही ख़त्म कर देता हूँ, इसी आखिरी बाब के अंदर। तो अगर आप देखें कि आपने इस्मुल फ़ाइल कैसे पहचानना है कुरान में, ठीक है, तो वो तो एक तो हमेशा, अगर वो सलासी मज़ीद फ़ी में से है तो वो हमेशा
میم مضموم سے کوئی لفظ سٹارٹ جو بھی ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، مبشر، ٹھیک ہے، مبلغ، مزمل، مدثر، ٹھیک، تو وہ جو بھی لفظ آپ کا میم پیش سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے عین کلمے کے نیچے زیر ہے، تو آپ ریسٹ اشور وہ آپ کا اسم الفاعل ہے۔ اور یا اگر آپ کا وہ فاعل کے پیٹرن پہ ہے یا فعیل کے وزن پہ ہے، تو فاعل ناصر، حامد، ساجد، ٹھیک ہے، ضارب، تو وہ آپ کا اسم الفاعل ہوگا۔ کریم، سمیع، ٹھیک ہے، سریر، وہ فعیل والا وزن، اس کے اوپر جو بھی لفظ آئے گا وہ آپ کا ثلاثی مجرد میں سے اسم الفاعل ہوگا، اور آپ کا ثلاثی مزید فی میں سے کوئی بھی لفظ جب میم پیش منہ سے سٹارٹ ہو رہا ہو، اس کے عین کلمہ کے اوپر زیر ہو، تو وہ آپ کا اسم الفاعل ہے۔ اس کا الٹ ہم اس کو اسم المفعول، اسم المفعول کیا ہے کہ جس کے اوپر کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسم المفعول اور اسم الفاعل کوئی فرق نہیں ہے، ایک فاعل ہے ایک مفعول ہے۔ تو اگر آپ نے ثلاثی مجرد میں سے، بلکہ چلے اگلے لیکچر میں اس کو کور کر لیتے ہیں، ہے آسان، اگر آپ چاہیں تو اسم المفعول بنانے کے لیے پھر کیا ہے، یہ جو آخری ہم نے زیر لکھا ہوا ہے ہر صورت اس کے اوپر زبر ہونی چاہیے عین کلمہ کے اوپر، باقی دو سٹیپس وہی ہے۔ مثلا میں یہ مٹا دیتا ہوں، تو اس کو مجھے یہ زیر مٹا کے نا یہ کرنا پڑے گا، مستنصر، تو مستنصر اسم المفعول ہے جس کی مدد کی جاتی ہے، مستنصر جو مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے، منتظر جو انتظار کرتا ہے، انتظار کرنے، منتظر جس کا انتظار کیا جاتا ہے، مخاطب، ٹھیک ہے، جو مخاطب ہوتا ہے، میں جس طرح ہوں آپ سے مخاطب ہوں تو میں مخاطب ہوں، آپ سارے جتنے میرے سامنے بیٹھے ہو میرے مخاطب ہے، ٹھیک ہے، مخبر خبر دینے والا، مخبر جس کے اوپر خبر دی جا رہی ہے۔ تو صرف زیر اور زبر کا فرق ہے، تو اسم الفاعل میں ہمیشہ زیر عین کلمہ کے اوپر ہوگی، اور اسم المفعول میں ہمیشہ زبر ہوگی عین کلمہ کے اوپر، اور عین کلمہ آپ کو پتہ ہے فا عین، اور یہ جو لام کلمہ ہے، تو اگر آپ دیکھیں مسلم، مسلمن، تو مسلم، اچھا، علم یعلم، معلم، تو معلم، معلم، ٹھیک ہے، تو معلم ہے علم والا، معلم جس کو علم دیا جاتا ہوگا، جاہد یجاہد، مجاہد، تو مجاہد جو جہاد کرتا ہے، مجاہد جس کے اوپر ہو رہا ہے۔ اس طرح تکبر، اور یہ کیا تھا، کبر یکبر، تکبر یتکبر، تو متکبر اور متکبر، تو متکبر کبر کرنے والا، بڑائی کرنے والا، اور جس کے اوپر کی جاتی ہے، اور منحرف اور منحرف، اور اسی طرح منتظر اور منتظر، اور مستنصر اور مستنصر، تو صرف زیر اور زبر کا عین کلمے کے اوپر فرق سے اسم الفاعل اور اسم المفعول بنتا ہے، ویرز آپ کا اسم المفعول جو ثلاثی مجرد میں ہے وہ مفعول ان کے وزن پہ آتا ہے، مفعول، جس طرح فاعل فاعل کے وزن پہ تھا تو ثلاثی مجرد میں مفعول، تو مفعول میں کوئی بھی منصور، ٹھیک ہے، ناصر نصر کرنے والا، مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جاتی ہے، منظور، مشکور، مسرور، تو آپ کے جتنے بھی الفاظ مفعول کے وزن پہ آئیں گے تو
وہ آپ کے ثلاثی مجرد میں مفعول ہوگا، اور ثلاثی مزید فی میں آپ کا جس کے عین کلمہ کے اوپر زبر ہوگا، باقی میم مضموم وہی ہوگا، تنوین ہوگی، یہ زبر زیر کی جگہ زبر ہوگا تو اسم المفعول ہوگا، اور ثلاثی مجرد میں مفعول کے وزن پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا، میں اگر اس کو سم اپ کر دوں ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے، لیکچر ویسے کافی لمبا ہو گیا، پھر لوگ شکایت کرتے کہ جی اتنا ٹائم ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے اتنا لمبا لیکچر سننے کے لیے، تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے 5-5 10-10 منٹ میں بنائیں، تو 5-5 10-10 منٹ میں یہ چیزیں آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سمجھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے مجرد اور یہ ہے مزید فی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اگر آپ نے فاعل کا وزن ہے اور مفعول کا وزن ہے، تو یہ آپ کا اسم الفاعل ہے، یہ آپ کا اسم المفعول ہے، یہ لفظ سے بھی آپ کو لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید فی میں آ جائے تو یہ ماضی سے بنتے ہیں، مضارع سے نہیں بنتے، اور یہ آپ کا ماضی سے نہیں بنتا، مضارع سے بنتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کا لٹ سے میں وہی منتظر لکھ دیتا ہوں، تو یہ منتظر یا منتظرن یہ آپ کا فاعل ہے، اسم الفاعل، ٹھیک ہے۔ اور یہ منتظر یا منتظرن، منتظر یہ آپ کا اسم المفعول ہے۔ تو یہ آپ کا اسم المفعول، اسم الفاعل، مزید فی میں سے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ عین کلمہ کے اوپر اگر زیر ہے تو فاعل ہے، عین کلمہ کے اوپر اگر زبر ہے تو وہ مفعول ہے۔ باقی علامت مضارع کی جگہ میم مضموم دونوں میں کامن ہے، دونوں میں آخری تنوین کامن ہے، فرق صرف اور صرف زیر اور زبر کا ہے۔ تو اب میں کوشش کروں گا کہ اگلے لیکچر میں نا قرآن سے 2 3 4 5 جتنے مجھے الفاظ ملتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، تو میں فاعل اور مفعول دونوں کے، ماضی کے بھی اور مزید فی کے بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا، تو آپ کو پہچان بھی قرآن سے ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے، اور سب سے بڑی بات کہ اور اہم بات کہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔